یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ان پہ کچھ بھی تھوپیں گے اور وہ مان لیں گے. نہیں کر سکتے آپ, یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. اچھا بات تو سنیں. کیا ہوا؟ میں نے نا یہ شادی, اور کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ؟ نہیں کر سکتا ہوں میں شادی. اور یعنی تم ہی کچھ بولو یار, سمجھاؤ ان کو, کب تک میں بولوں گا؟ تو بیٹا کس نے منع کیا ہے پڑھنے سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے, جتنا پڑھنا چاہو گی میں پڑھاؤں گا تمہیں. کیا تم بڑے ابو کی خواہش؟ ہماری اولاد کیوں نہیں کر سکتی تھی ہمارے سامنے؟ ماں باپ نے جو حکم دے دیا سر تسلیم خم کر دیا اس کے آگے. اور یہ بچے توبہ توبہ, جو بات کرتے ہیں نا تمہاری بھلائی کے لیے کرتے ہیں. تم چھوٹے ہو بھی نہیں سمجھتے اس بات کو. ارے فاخر میں بات, فاخر اکلوتی اولاد سے پوچھا ہے کہ اس کی خوشی اس میں ہے بھی. بھائی بچے ابھی زندگی میں پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں. ہم دونوں سنبھال لیں گے نا بچوں کو. مجھے پورا یقین ہے آپ میری اینی کا خیال. دیکھو اب میری بھی سننا ہے. اینی فاخر کے ساتھ خوش نہیں رہے گی, اور آپ دونوں بھائیوں نے جو ضد لگائی ہوئی ہے نا. السلام علیکم ویورز. میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا, اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے, بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے, اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا. اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں, اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں. خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں. اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا, جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے. اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے, جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں, لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا, اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی. لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا. لیکن زید اس شادی سے نہ خوش ہوگا. مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر, کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی, لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتے ہیں, فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا. زید کا باپ بہت امیر ہے. جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے. اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ. السلام علیکم ویورز. میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا, اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے, بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے, اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا. اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں, اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں. خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں. اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا, جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے. اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے, جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں, لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا, اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی. لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا. لیکن زید اس شادی سے نہ خوش ہوگا. مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر, کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی, لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتے ہیں, فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا. زید کا باپ بہت امیر ہے. جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے. اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ. السلام علیکم ویورز. میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا, اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے, بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے, اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا. اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں, اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں. خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں. اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا, جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے
और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला कबाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद कबाब कराएगा। लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे ही उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर, बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला कबाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद कबाब कराएगा। लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे ही उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर, बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला कबाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद कबाब कराएगा। लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे ही उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर, बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला कबाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद कबाब कराएगा। लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे ही उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा।
چھوڑوں گا، زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے، اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں، اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا، جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا، اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا، زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے، اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں، اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا، جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا، اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا، زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے، اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں، اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا، جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا، اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا، زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुद गर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का,
جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبھی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتا ہے، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبھی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتا ہے، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبھی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کا باپ دیکھتا ہے، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبھی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی
عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے خالات زید کا باپ دیکھتے ہیں فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے خالات زید کا باپ دیکھتے ہیں فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے خالات زید کا باپ دیکھتے ہیں فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کا بھائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کا باپ کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے خالات زید کا باپ دیکھتے ہیں فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुदगर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुदगर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुदगर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है और हर वक्त इसका दिमाग ख़राब रहता है। इसमें एक और किरदार नाइला का भी है जो ज़ैद से शादी करना चाहती है और इससे प्यार करते हैं, लेकिन नाइला का भाई ज़ैद से शादी के लिए नहीं मानेगा और नाइला की शादी कराने से इनकार कर देगा और ज़ैद की शादी मुबशरा से होगी। लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा होंगे और ये शादी ज़बरदस्ती ज़ैद का बाप कराएगा, लेकिन ज़ैद इस शादी से ना खुश होगा। मुबशरा शादी से पहले बहुत ही बहादुर, किसी की ना बर्दाश्त करने वाली और बिल्कुल भी सब्र करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन शादी करने के बाद इसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके सारे हालात ज़ैद का बाप देखते हैं, फ़ौरन बाहर से पाकिस्तान आ जाता है और मुबशरा को हौसला देता है और कहता है कि अब मैं ज़ैद को तुम्हारा करके ही छोड़ूंगा। ज़ैद का बाप बहुत अमीर है। जब ज़ैद अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो इसका बाप उसे कहेगा कि सोसाइटी में तुम्हारी जितनी भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम की जगह से हट जाए तो फिर तुम कुछ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में ड्रामे के बारे में हम आपको बताते चले कि ये ड्रामा प्यार और मोहब्बत पर मबनी नहीं होगा और ना ही ये ड्रामा खुदगर्जी पर मबनी है, बल्कि ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है। और ये ड्रामा भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है कि इसमें हर किरदार जो भी फैसला करता है उसे ठीक ही कहता है और वो किरदार किसी की नहीं सुनता। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादातर मैं पर मबनी होगी कि सब कुछ मैं हूँ और जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। खैर बात करते हैं किरदारों के बारे में। इसमें एक किरदार ज़ैद का भी है और दूसरा मुबशरा का, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है
اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کباب کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کباب دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کباب کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کباب دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کباب کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے حالات زید کباب دیکھتے ہیں، فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ السلام علیکم ویورز، میں ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ڈرامہ پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ ڈرامہ خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر کردار جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھیک ہی کہتا ہے اور وہ کردار کسی کی نہیں سنتا۔ اس ڈرامے کی سٹوری زیادہ تر میں پر مبنی ہوگی کہ سب کچھ میں ہوں اور جو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں کرداروں کے بارے میں۔ اس میں ایک کردار زید کا بھی ہے اور دوسرا مبشرہ کا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے۔ اس میں ایک اور کردار نائلہ کا بھی ہے جو زید سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن نائلہ کبائی زید سے شادی کے لیے نہیں مانے گا اور نائلہ کی شادی کرانے سے انکار کر دے گا اور زید کی شادی مبشرہ سے ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور یہ شادی زبردستی زید کباب کرائے گا، لیکن زید اس شادی سے ناخوش ہوگا۔ مبشرہ شادی سے پہلے بہت ہی بہادر، کسی کی نہ برداشت کرنے والی اور بالکل بھی صبر کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی
عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کے سارے خالات زید کا باپ دیکھتے ہیں فوراً باہر سے پاکستان آ جاتا ہے اور مبشرہ کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں زید کو تمہارا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ زید کا باپ بہت امیر ہے۔ جب زید اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ سوسائٹی میں تمہاری جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف میرے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا نام تمہارے نام کی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر تم کچھ